اللہ تعالیٰ کے نبی کا اپنے منصب کے فرائض کو چھوڑ کر جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کسی بھی مشکل یا مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا مشکل سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ نبی کی عدم موجودگی میں بھی قوم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سبق سکھاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ نینوا ایک بڑا اور گنجان آباد شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا مگر وہ نہ مانے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تو وہ مایوس ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تاکہ کہیں دور چلے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا اور انہیں یہ شہر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی سمندر میں پہنچی، ایک زبردست طوفان آیا۔ لوگ سمجھے کہ کوئی گناہ گار ہمارے درمیان ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، چنانچہ انہوں نے قرع کیا اور قرع حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام بیمار اور کمزور حالت میں ساحل پر پہنچے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کو بحال کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس اپنے قوم کی طرف گئے تو دیکھا کہ ان کی غیر موجودگی میں قوم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کئی اہم سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قوم کی رہنمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات اور سورہ یونس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ قصہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور رحمت کا درس دیتا ہے۔
سوچیں ذرا کہ ایک بندہ اللہ سے ساری باتیں کرتا ہے، اپنا حال سناتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، کیا اللہ اس شخص سے محبت نہیں کریں گے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ اس سے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے جبرائیل، فلاں ابن فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ اترتے ہیں دنیا میں تو اس شخص کی محبت سارے جہان میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو چلیں، یہ سفر بہت حسین ہے، دل کو سکون دینے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی توفیق دی ہے تو یہ اس کا بلاوا ہے۔